بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس ویڈیو کا موضوع ہے جس گھر میں بلی بچے دے وہاں کیا ہوتا ہے۔ اسلام میں چونکہ بلی حلال نہیں ہے، لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شامل کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو نہ تو اسے کھانے کو دیا اور نہ ہی پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے بلی کو 10,000 سال پہلے پالتو بنایا تھا، اور بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ بلی کو پہلے شاید اس لیے سدھایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی ہے۔ اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا تھا وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر بھی پالا جانے لگا۔ پالتو بلیوں کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ آئیں اب آپ کو حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے بارے میں بتایا ہے کہ بلی اگر کھانے میں کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حرسیہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے، اور بلی آئی اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے حرسیہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور ناجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، کشبہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن کشبہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا۔ ایک بلی آئی اور پانی پینا چاہا تو انہوں نے برتن کو بلی کی جانب سے ٹھٹھا کر دیا، پانی پی لے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں تو کہنے لگے، میری بھتیجی کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نج یا ناجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ گھر میں بلی پالنے کا سوال، اس بارے میں فقہا کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی جانور نہیں ہے، نہ ہی ناجس ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے اور سانپ اور چوہے کھا جاتی ہے، اور نجس نہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے، لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے، حتیٰ کہ علماء کرام میں ان کے نام پر اختلاف ہوا کہ اس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلیاں پالنا ثابت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نجس نہیں کہا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھائے اور سلایا جائے۔ بلی نہ صرف آپ کو خوش کر دے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی، لہٰذا بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی پال سکتے ہیں۔ الدماری اسی حوالے سے تحقیق کر رہے تھے کہ بلیاں اس دنیا میں کس طرح آئیں۔ مصری ماہر
حیاتیات کی تحقیق کے مطابق جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ہر جانور کے جوڑے موجود تھے تو ان میں چوہے کی جوڑی بھی موجود تھی۔ چونکہ چوہے بچے زیادہ دیتے ہیں تو اس طرح چوہوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ اسی طرح چوہوں کی خوراک میں اضافہ ہوا۔ غلہ تو ختم کر ہی دیا تھا، اب چوہوں نے کشتی کو بھی کترنا شروع کر دیا، جس کے بعد صورتحال غمگین ہو گئی۔ صورتحال کے پیش نظر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ جس اللہ نے حضرت نوح کو شیر کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا، ہاتھ پھیرتے ہی شیر چینک مارتا ہے اور بلی کی جوڑی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جوڑی کشتی میں موجود تمام چوہوں کو کھا جاتی ہے۔ بلی کے حوالے سے سائنس بھی دلچسپ رائے رکھتی ہے۔ سائنس کے مطابق بلی انسان میں سٹریس کو کم کر سکتی ہے۔ اس کے مطابق بلی جب کبھی اپنے منہ سے دھیمی سی مدھم آواز نکالتی ہے تو اس سے سٹریس کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ سائنس کے مطابق بلیاں رکھنے والے افراد میں دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر سائنس کے مطابق اگر نوزائیدہ بچے کو شروعاتی دنوں میں بلی کے قریب رکھا جائے تو اس کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ حمل کے دوران ایک بلی اپنے بچوں کا بے حد خیال رکھتی ہے اور جب بلی ماں بن جاتی ہے تو اپنے بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کے لیے مشکل ترین اور پرخطر جگہوں کا انتخاب کرتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کی اس طرح کی ٹریننگ ہو سکے اور دوسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بلی کو جب کبھی شک ہو کہ یہاں بچوں کی جان غیر محفوظ ہے، بلی فوراً جگہ بدل لیتی ہے۔ پھر چاہے 7 گھر ہو یا پھر 10 گھر، بلی جگہ بدلنے میں دیر نہیں لگاتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔